بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 25 سال تک خاموش کیوں رہے وفات پیغمبر کے بعد؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے اوپر تحقیق کرنا اور ریسرچ کرنا ضروری ہے، تاکہ آج کے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا جب کہ آپ فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، ہر میدان کے سورما رہے ہیں اور کسی میدان میں آپ کے قدم نہیں اکھڑے، تو ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ آپ خاموش ہو گئے جب کہ آپ کے پہلو میں ذوالفقار لگی ہوئی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہمیں امیر المؤمنین کے خطبوں کی طرف جانا ہوگا، ہمیں پیغمبر اکرم کی حدیثوں کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اس غدیر کو سمجھنا ہوگا کہ جس غدیر کے میدان میں امیر المؤمنین کو رسول اسلام نے مسلمانوں کا ولی وصی بنایا، اپنا جانشین بنایا اور ان کی خلافت اور اپنی جانشینی کا اعلان کیا۔ تو اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں اس مدینے کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جس مدینے کو پیغمبر اکرم نے یثرب سے مدینہ بنایا، تمدن اور تہذیب کا گہوارہ بنا دیا، لوگوں کو انسانیت کے راستے پر لا کے کھڑا کر دیا، حیوانیت سے باہر نکال دیا۔ ایسے موقع پر کہ جہاں پورا کے پورا مدینہ سب جانثاران پیغمبر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وفات پیغمبر کے بعد اتنا بڑا انقلاب آیا کہ لوگوں نے غداری کرنا شروع کر دیا، مکاری کرنا شروع کر دیا، منافقوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کو وصیت کرنا پڑی اور کہنا پڑا، اے علی صبر کرنا، اے علی صبر کرنا، تلوار مت اٹھانا، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا نہ ہونے پائے۔ لہذا پہلا جواب تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین خاموش اس لیے ہوئے تاکہ مسلمانوں میں مومنین کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، آپس میں لڑائی نہ ہو اور یہ فرقوں میں اور ٹکڑوں میں اور ٹولیوں میں بٹ نہ جائیں، الگ الگ دھڑے نہ ہو جائیں۔ لہذا پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب، ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہی علی کہ جن کے احترام میں زمانے حضور پیغمبر میں سن 10 ہجری میں، سن 11 ہجری کے شروع میں پورا مدینے کے بچے سارے اصحاب احترام میں جھک جایا کرتے تھے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ علی سلام کر رہے ہیں اور لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا امیر المؤمنین کے کردار میں معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ نہیں، امیر المؤمنین کو لوگوں نے سمجھا نہیں تھا، یا یہ کہیں کہ عہدے کی لالچ تھی اور مقام حاصل کرنا تھا کہ جو امیر المؤمنین کو لوگ کنارے ہٹا دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ خلافت کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین پیغمبر اکرم کا مکمل آئینہ تھے، ہو بہو تصویر تھے، کردار بھی وہی، رفتار بھی وہی، صورت بھی وہی، گفتار بھی وہی، علم بھی وہی، فن بھی وہی، شہرت بھی وہی، منصب بھی وہی، عصمت بھی وہی، قد و قامت بھی وہی۔ چونکہ ہو بہو رسول نظر آ رہے ہیں، لہذا لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا یہ جملہ یا معصومین علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کیا کہ امیر المؤمنین کو عدالت کی بنا پر قتل کیا گیا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین چاہتے یہ تھے کہ دنیا میں فتنہ و فساد نہ ہو، کرپشن نہ ہو۔ اگر امیر المؤمنین نے جس حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، اگر آج پوری دنیا کے لوگ اسی نظام کے اوپر اور اسی قانون اور اصول اور ضوابط کے اوپر چلیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ہر انسان آبرو مندانہ زندگی بسر کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔